پاکستان کی سابق اور مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کی 70ویں برسی آج منائی جائے گی۔ واضح رہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو 27 دسمبر 2007 کو اس وقت شہید کر دیا گیا جب وہ لیاقت آباد راولپنڈی میں ایک جلسے سے خطاب کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھ کر واپس اسلام آباد جا رہی تھیں۔ 2 بار پاکستان کی وزیر اعظم بننے والی بے نظیر بھٹو نے اپنی زندگی میں سیاسی مخالفین کے ساتھ جنرل ضیاء اور جنرل مشرف کی آمریتوں کا مقابلہ کیا۔ بے نظیر بھٹو 2007 میں جلا وطنی ختم کر کے پاکستان پہنچی تو پہلے 18 اکتوبر کو استقبالی جلوس کا کارواں شاہراہ فیصل پر مزار قائد کی جانب بڑھ رہا تھا کہ اچانک زوردار دھماکے ہوئے جس کے نتیجے میں 150 افراد موت کی نیند سو گئے جبکہ سینکڑوں افراد زخمی ہو گئے۔ قیامت صغریٰ کے اس منظر کے دوران بے نظیر کو بحفاظت بلاول ہاؤس پہنچا دیا گیا۔ پھر 27 دسمبر 2007 کو بے نظیر بھٹو راولپنڈی لیاقت باغ میں جلسے سے واپسی پر جان لیوا حملے میں عوام کی محبوب قائد دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ بے نظیر بھٹو پاکستان اور مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی۔ وہ ایشیا میں بھی خواتین رہنما کے طور پر پاکستان کی پہچان تھی۔ پاکستان کے پہلے انقلابی رہنما ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی سیاست کے اتار چڑھاؤ میں گزری جس کی وجہ سے ان کو پاکستانی سیاست میں اہم مقام حاصل تھا۔ اپنی زندگی کی جوانی کے ایام میں ہی انہوں نے اپنے والد کی سیاسی دشمنوں کی طرف سے انتقامی کارروائیوں کا سامنا کیا، صحبتیں اور تکالیف برداشت کی۔ ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو کی موت اور ان کے عوام دوست رویوں کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی اپنے عروج تک پہنچی، مگر ان کی وفات کے بعد پارٹی قیادت کو ان کے شوہر نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ بے نظیر بھٹو 21 جون 1953 کو پاکستان کی روشنیوں کے شہر کراچی میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کے بانی تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی اس پہلی اولاد کو پنکی اور والدہ نصرت بھٹو نے بیبی کی ابتدائی ناموں سے پکارا، جبکہ سرکاری ریکارڈ میں بچی کا نام بے نظیر بھٹو درج کیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی اس بیٹی کا نام اپنے جوان سالہ مرحومہ بہن اور بے نظیر کی پھوپھی کے نام پر رکھا۔ بے نظیر نے ابتدائی تعلیم کراچی اور راولپنڈی سے حاصل کی۔ بعد ازاں وہ ہارورڈ یونیورسٹی گئیں جہاں انہوں نے 1973 میں گریجویشن کی۔ اس کے بعد انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا جہاں انہوں نے 1977 میں فلسفہ، سیاست اور معاشیات کی ڈگری حاصل کی۔ بے نظیر بھٹو کے والد ذوالفقار علی بھٹو کو 1979 میں فوجی آمر جنرل ضیاء الحق کے دور میں پھانسی دے دی گئی۔ اس وقت بے نظیر بھٹو نے پیپلز پارٹی کی قیادت سنبھالی اور ضیاء الحق کے مارشل لاء کے خلاف مزاحمت شروع کی۔ 1988 میں ضیاء الحق کی ایک فضائی حادثے میں موت کے بعد پاکستان میں عام انتخابات ہوئے جن میں پیپلز پارٹی نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی، جس سے بے نظیر بھٹو نے پاکستان اور مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ ملک کی قیادت سنبھالنے کے بعد بے نظیر بھٹو کی حکومت کو کئی چیلنجز کا سامنا رہا۔ ان کی حکومت میں بدعنوانی کے الزامات اور معاشی مشکلات شامل تھیں۔ 1990 میں ان کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا۔ 1993 میں وہ دوبارہ وزیر اعظم بنی لیکن 1996 میں دوبارہ ان کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا۔ 1999 میں پرویز مشرف نے فوجی بغاوت کے ذریعے حکومت پر قبضہ کر لیا اور بے نظیر بھٹو جلا وطنی پر مجبور ہو گئیں۔ وہ دبئی اور لندن میں مقیم رہیں۔ 2007 میں انہوں نے واپسی کا فیصلہ کیا اور جمہوریت کی بحالی کے لیے کوششیں شروع کی۔ 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی میں ایک انتخابی ریلی کے دوران بے نظیر بھٹو کو قاتلانہ حملے میں شہید کر دیا گیا۔ ان کی موت نے پاکستان میں بڑے پیمانے پر صدمے اور غم کا سبب بنی۔ بے نظیر بھٹو کی موت کے بعد ان کے شوہر آصف علی زرداری اور ان کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری نے پیپلز پارٹی کی قیادت سنبھالی۔ بے نظیر بھٹو کی زندگی اور سیاست میں خواتین کے حقوق، جمہوریت اور معاشرتی انصاف کے لیے ان کی جدوجہد اہم رہی۔ بے نظیر بھٹو کی زندگی ایک مثالی کہانی ہے جو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے اور آج بھی ان کی خدمات کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور ان کے بیٹے بلاول بھٹو اپنے والد موجودہ صدر پاکستان آصف علی زرداری کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر اپنے نانا اور اپنی والدہ کا جمہوریت کا جھنڈا اٹھائے پارٹی کی قیادت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔